ایک شخص نے کتے کو قبرستان میں دفن کر دیا۔ لوگوں نے قاضی کے پاس جا کر اس شخص کی شکایت کی۔ اس شخص کو قاضی کے پاس طلب کیا گیا۔ قاضی نے غضبناک ہو کر اس سے پوچھا، کیا تو نے ہی قبرستان میں کتے کو دفن کیا تھا؟ اس شخص نے کہا، ہاں، کتے کی وصیت میں نے پوری کر دی۔ قاضی نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، کتے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر کے پھر میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ اس شخص نے کہا، جلدی نہ کریں، کتے نے قاضی کے لیے 1000 دینار کی بھی وصیت کی ہے۔ قاضی نے کہا، اللہ اس فقید المثال کتے پر رحم فرمائے۔ قاضی کی بات سن کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ قاضی نے کہا، تم حیران کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے اس کتے پر کافی غور کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ کتا اصحاب کہف کے کتے کی نسل سے تھا۔ میرے ملک کے منصفوں کا بھی یہی حال ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ منصف نظریہ ضرورت، ذاتی مفاد اور جیب بھرنے کی لگن میں پاگل کتوں کو اصحاب کہف کے کتے کی نسل سے جوڑنے کا کام زور و شور سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کتوں کو اعلی نسل قرار دینے کے چکر میں پوری قوم سگ گزیدگی کا شکار ہو کر ریبیز کے مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ان حرام کھانے والے اور عوام کی بوٹیاں نوچنے والوں ان کتوں کو ہر دور میں منصفین کا آشیرواد حاصل رہا ہے۔ انہوں نے ہر آمر کی آمد کو گرین سگنل دیا، ہر کرپٹ حکمران کے لیے چور دروازے بنائے، عمرہ اور اشرافیہ کے لیے رات گئے عدالتیں لگیں، لیکن عوام کو فوری اور سستا انصاف ناممکن رہا۔ ہماری عدالتوں سے انصاف لینے کے لیے عمر خضر اور قارون کا خزانہ لازم ہے۔ پاکستانی عدالتوں میں اس وقت 21 لاکھ سے زائد کیسز بوسیدہ فائلوں میں دفن ہیں۔ سپریم کورٹ میں 52,000 سے زائد کیسز منصفوں کی راہیں تک رہے ہیں۔ منصفین اپنے کام چھوڑ کر جلسوں میں خطابت کے جوہر دکھانے میں مصروف عمل ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں 2 لاکھ سے زائد کیسز کا انبار ہے، لیکن ججز صرف مریم اور اس کے ابا کی خدمت اور سہولت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ سید رسول کو جب لاہور ہائی کورٹ نے قتل کیس میں بری کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو 2 سال پہلے جیل میں انتقال کر گیا ہے۔ جب مظہر حسین کو 19 سال بعد قتل کیس میں سپریم کورٹ نے بری کیا تو معزز عدالت کو بتایا گیا کہ وہ 2 سال پہلے ہی جیل میں وفات پا چکا ہے۔ رحیم یار خان کے 2 سگے بھائیوں کو پھانسی چڑھانے کے بعد عدالت عظمیٰ نے بے گناہ قرار دے کر بری کر دیا تھا۔ اپیل کے لیے 400 روپے نہ ہونے کی وجہ سے چنیوٹ کی 15 سالہ غریب اور بے گناہ رانی بی بی نے 19 سال جیل میں کاٹ دیے۔ نواز شریف کی بیٹی کو مگر اتوار کے دن بھی عدالت لگا کر ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج و کار سرکار میں مداخلت، ممنوعہ فنڈنگ کیس اور اقدام قتل کیس میں سابق وزیر اعظم اور پارٹی چیئرمین عمران خان کی عبوری ضمانتیں منظور کر لی گئیں۔ 16 ارب منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شریف کو گواہوں ثبوتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اچانک بری قرار دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب ہم بگڑی ہوئی اولادوں کو قتل کے مقدمے سے اور ماورائے عدالت قتل کرنے والے راؤ انوار کو یہ کہتے ہوئے بری پایا کہ جناب ملوث تو ہیں لیکن ثبوت ناکافی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے 17 انچ کی ٹی وی خریدنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے اخبارات میں اشتہار دیا جاتا ہے۔ جج صاحب کا ٹی وی غریب قوم کو 11 لاکھ روپے کا پڑتا ہے۔ ایک جج کی ماہانہ تنخواہ مراد کے علاوہ 8 سے 10 لاکھ روپے بنتی ہے، لیکن اسی جج سے اس کی کارکردگی کا کوئی سوال نہیں کر سکتا ورنہ توہین عدالت ہوتی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس ثاقب نثار 10 لاکھ پینشن پا رہے ہیں، جبکہ دیگر مراد الگ ہیں۔ 3000 ارب روپے سیکیورٹی اداروں اور ججز پر خرچ ہوتے ہیں، لیکن عوام کو نہ تحفظ ملتا ہے اور نہ ہی انصاف کی فراہمی میں پاکستان کا نمبر 124 ہے، جبکہ ججز کی مرات میں یہ ٹاپ 10 میں آتا ہے۔ اس میں ججوں کی 420 لاقانونیت، رشوت مافیا کے ساتھ گٹھ جوڑ کا کہیں ذکر نہیں۔ زبیدہ جلال توانا بلوچستان کے اسکول کے بچوں کے دودھ اور بسکٹ کے لیے دیے گئے پیسوں سے ملائیشیا میں کاروبار جما لیتی ہیں۔ وزیر اعظم انکوائری کمیشن میں سنگین الزامات لگتے ہیں تو سزا زبیدہ جلال کے ڈرائیور کو ملتی ہے، جو چیک بینکس لاتا اور کیش لے جاتا تھا۔ کہتے ہیں 500 قبل مسیح میں ایک بدعنوان جج کے زندہ ہوتے ہوئے اس کی کھال اتار دی گئی۔ اس جج کا نام تاریخ میں سیسمنز کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ فارس میں بادشاہ کیمبیسیس کے وقت ایک بدعنوان شاہی جج تھا۔ معلوم ہوا کہ اس نے عدالت میں رشوت لی اور غیر منصفانہ فیصلہ دے دیا۔ اس کے نتیجے میں بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے اس کی بدعنوانی کے الزام میں گرفتار کیا جائے اور اس کی زندہ کھال اتارنے کا حکم دیا۔ فیصلہ سنانے سے پہلے بادشاہ نے سیسمنز سے پوچھا وہ کسے اپنا جانشین نامزد کرنا چاہتا ہے۔ سیسمنز نے اپنے بیٹے اوتانیس کو مقرر کیا۔ بادشاہ نے رضامندی بھی ظاہر کر دی اور جج سیسمنز کی جگہ اس کے بیٹے اوتانیس کو مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ سنایا اور حکم دیا کہ جج سیسمنز کی کھال اور اس کی کھال کو جج کے بیٹھنے والی کرسی پر چڑھا دیا جائے۔
جس پر نیا جج عدالت میں بیٹھ کر اسے بدعنوانی کے ممکنہ نتائج یاد دلائے گا۔ اوتانیس اپنے غور و خوض میں ہمیشہ یہ یاد رکھنے پر مجبور تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے پھانسی پانے والے باپ کی جلد پر بیٹھا رہتا ہے۔ اسے اس کی تمام سماعتوں، غور و فکر اور جملوں میں انصاف اور مساوات کو یقینی بنانے میں مدد ملی۔ اگر ہم اس تاریخی واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے بدعنوان ججز کی کھال ان کی کرسیوں پر چڑھا دیں تو منصفین اوتانیس کی طرح عدل و انصاف کو فروخت کرنے کی ہمت کبھی نہ کر پائیں گے۔